اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم، نور مجسم، شفیع دو عالم، منبع جود و سخا، محبوب رب کبریا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ایک دفعہ تشریف فرما ہے اور ایک صحابی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، نہایت غریب اور مفلس ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا حضور اللہ کا شکر ہے لیکن غربت بہت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو تمہاری کوئی خواہش جو زندگی میں پوری نہ ہوئی ہو، جو چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زندگی میں بڑی خواہش تھی کہ کوئی میٹھی چیز کھاؤں اور وہ میں کبھی سیر ہو کر کوئی میٹھی چیز کھا سکوں، لیکن کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا، اتنے وسائل نہیں تھے، کبھی کوئی میٹھی چیز نہیں کھا سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہایت غریب ہوں، میرا خاندان بہت امیر ہے اور مجھے کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، میری شادی نہیں ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی تیرے رشتہ داروں میں ایسی لڑکی ہے جو تجھے پسند ہو؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے چچا کی بیٹی ہے، مجھے بہت پسند ہے، لیکن میرے والد اور میرے چچا مجھے رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ یہ بات کر رہے تھے تو ادھر سے حضرت جبریل امین حاضر ہو گئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس شخص سے گفتگو فرما رہے ہیں اس نے کل ظہر کے ٹائم تک مر جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو بلایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ اس کے چچا کو بلا کے لاؤ۔ اس کے چچا کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھئی تمہاری بیٹی کا رشتہ میں نے اس نوجوان کے ساتھ کر دیا ہے۔ اس نے کہا حضور جیسے آپ حکم کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی شادی اس سے کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ذمہ لگایا، حضرت عثمان غنی اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ بازار سے اس کے لیے نئے کپڑے خرید کے لاؤ۔ اس کے لیے کپڑے خریدے گئے، اس کے لیے سامان جو جہیز کا سامان تھا اس کے لیے وہ خریدا گیا۔ پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا ایک مکان تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم آج رات کے لیے یہ مکان اس میرے غریب صحابی کو دے سکتے ہو؟ اس نے کہا حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اس نے وہ مکان دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس مکان میں بھیجا کہ جاؤ، اس کا کمرہ سجا دیا گیا۔ وہ بندہ جب ادھر پہنچا، اب شام کا وقت ہو چکا تھا، دونوں کے سامنے شام کا کھانا آیا تو باہر سے صدا آئی کہ کوئی ہے جو بھوکے کو کھانا کھلائے۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری شادی کی خواہش پوری کر دی، میں چاہتا تھا کہ میری کسی خوبصورت لڑکی سے، نیک اور شریف لڑکی سے شادی ہو، تو اللہ کے نبی نے میری شادی آپ کے ساتھ کر دی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اگر تم مجھے اجازت دو تو یہ ہمارا جو کھانا ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے یہ کسی کو دے دیں باہر جو صدا دے رہا ہے بھوکا۔ اس نے کہا میرے شوہر جیسے آپ کہیں۔ اسی وقت اس صحابی نے وہ اپنا کھانا اٹھایا اور بھوکے کو باہر دے دیا۔ اب اگلے دن ظہر کے وقت تک اس نے مر جانا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی
کہ جاؤ اور ظہر سے لے کر عصر تک اس کے گھر کے ارد گرد چکر لگاتے رہنا، اور اگر کوئی اندر سے رونے کی آواز آئے تو آ کر مجھے بتا دینا۔ اب وہ صحابی ظہر سے لے کر عصر تک وہاں پھرتے رہے، چکر لگاتے رہے، بار بار اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے رہے، لیکن اندر سے ہمیشہ مسکرانے کی اور ہنسنے کی آواز آتی رہی۔ عصر کے وقت بارگاہ نبوت میں آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے آپ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی میں پھرتا رہا، لیکن مجھے اندر سے رونے کی بجائے ہنسنے کی آوازیں آتی رہی، اور اندر کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسے دکھ بھری کوئی بات نہیں ہوئی کہ اندر سے کوئی رونے کی آواز آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، یا اللہ، جبریل امین نے مجھے یہ خبر دی تھی کہ اس نے کل ظہر تک مر جانا ہے، تو یہ بندہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ میرے رب ذوالجلال نے کہا، اے میرے محبوب، مجھے اپنی عزت کی قسم، یہ شخص جس کے بارے میں جبریل نے اس کے موت کی خبر دی تھی، جبریل نے بالکل سچ کہا تھا، مگر کل جس وقت یہ بندہ مغرب کے وقت اپنے کھانے پر بیٹھا اور باہر سے کسی فقیر نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیا جائے، تو اس نے اپنے آگے سے کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا، تو اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، یا اللہ، ان لوگوں نے مجھے کھانا کھلایا ہے، رب ذوالجلال ان کو ہمیشہ خوشیاں عطا فرما اور ان کو لمبی عمر عطا فرما۔ تو میرے محبوب، میرے حبیب، میں نے اس کے موت کو، وہ جو تقدیر لکھی تھی، اس کو مؤخر کر دیا۔ بے شک جب آدمی کسی کو، کوئی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے یا کسی کی مدد کرتا ہے، اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں، اور یہ بطور صدقہ جب کوئی کام یہ کیا جاتا ہے، اس سے بہت سی بلائیں، مصیبتیں اور تکلیفیں ٹل جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھوکوں کو کھانا کھلانے اور لوگوں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کے دکھ درد میں ہم حصہ دار بنیں، تو انشاءاللہ ہماری مشکلات اور پریشانیاں بھی ضرور ختم ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔